اگر تم تدبیریں کر رہے ہو لیکن اس کا اثر کوئی نہیں، تم بار بار دعائیں کر رہے ہو مگر قبولیت کا کوئی نشان نہیں ہے، جس کی تمنا رکھتے ہو اس کے ملنے کی امید کوئی نہیں، تو سنو، جب قدرت تمہیں کسی چیز سے محروم رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس نعمت سے محروم کر دیے گئے ہو یا تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ جانتے ہو، ایک انسان کا علم اتنا محدود ہوتا ہے کہ وہ یہ کبھی نہیں جان سکتا کہ اس کی زندگی کے اندھیرے میں کیا خیر پوشیدہ ہے۔ تمہارا رب خود تم سے فرماتا ہے، اور تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے کسی وقار کی توفیق نہیں رکھتے؟ واقعہ تو یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس طریقوں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ خوب جان لو کہ ہم نے ہر شے کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہر کام کے لیے تمہارا وقت مقرر کر دیا ہے، اور تمام چیزوں کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں۔ ہم اسے معلوم مقدار میں نازل فرماتے ہیں۔ اگر آج کسی چیز کے نہ ملنے کا خوف تمہیں بے چین کیے ہوئے ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے، تو سنو، ارشاد نبوی ہے کہ زمین پر جو انسان اللہ سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطعی رحمی کی بات نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یا تو اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے جو اس نے مانگی ہے، یا اس کے لیے اس کی دعا کے برابر کا ذخیرہ کر دیتا ہے۔ جانتے ہو، اکثر راستے میں رکاوٹ کچھ خاص وجوہات سے آتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ تم کبھی کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر شامل نہ ہونا کہ جس کے بعد تا عمر خاموش بد دعاؤں کے حصار میں آ جاؤ۔ یہ خاموش ہیں، بہت طاقت رکھتی ہیں، جو بنتے کام بگڑنے کا سبب بنتی ہیں، اور اسے وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو کبھی اس نے ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی شروع کر دے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو دعا ہم شدت سے بار بار مانگتے ہیں وہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اس کے کیا اشارے ہیں؟ تو سنو، جتنا تم اللہ سے راضی ہوتے ہو اتنا ہی اللہ تم سے راضی ہوتا ہے۔ اگر تم دل میں شکوہ رکھ کر اپنی قسمت کو ہی کوستے ہو تو یاد رکھنا، اللہ اس بات سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کی تمام دعائیں رکاوٹوں کی نذر ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، اگر تمہیں اپنی تقدیر سے شکوہ ہونے لگے تو یہ شیطان کا تم پر پہلا وار ہے۔ اس کے بعد وہ تمہیں مایوسیوں کے اندھیرے میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا مگر شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یاد رکھنا، وہ رحمان تمہارے حق میں رحیم بھی ہے اور شفیق بھی ہے، اور اسے یہ گوارا نہیں کہ وہ تمہیں تڑپتا چھوڑ دے۔ اگر تم محسوس کر رہے ہو
کہ قبولیت کے راستے کٹھن اور دشوار ہو رہے ہیں، تو جان لو کہ یہ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہیں جو تمہیں لاپرواہی سے سنجیدگی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ جانتے ہو آج اتنی چیزیں تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، وہ چیزیں اللہ کی جانب سے تحفہ ہیں، وہ خواہشیں، وہ ضرورتیں اور وہ رشتے جن کے لیے تم دعا کی غرض سے ہاتھ بلند کرتے ہو، وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہیں کہ اس کا بندہ اس پر یقین کا سلسلہ جاری رکھے۔ یاد رکھو آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، بلکہ ہمیشہ یاد دہانی آتی ہے کہ تم غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ عنقریب تمہیں راستہ دکھائے گا۔ جانتے ہو جب اللہ کی معیشت انسانی معیشت سے مل جاتی ہے تب تمہارے کام پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ اگر آج تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے اور تمہیں منزل کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا تو سنو، جب جب تم اللہ سے دعا مانگتے ہو تب اللہ کہیں نہ کہیں کسی کے دل میں تمہارے لیے خیال ڈالتا ہے، غرض وہ خود تمہارے لیے اسباب بناتا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یاد رکھنا تمہارا یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس کو الٹاتا اور پلٹاتا ہے۔ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ تم اپنے آپ کو کبھی بد دعا نہ دو اور اللہ کی طرف سے مقررہ کردہ قبولیت کی گھڑی سے موافقت نہ کر بیٹھو کہ جس میں کچھ مانگا جاتا ہے وہ تمہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ اگر غور کرو تو دعاؤں کی قبولیت کی کچھ خاص علامتیں یہ بھی ہیں کہ تمہارے درد تمہاری بے چینی کو ختم کر دیتے ہیں، تم شکایتیں کرنا چھوڑ دیتے ہو، تم اللہ کے شکر گزار بننے لگتے ہو، تم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے خالق کے آگے رونا شروع کر دیتے ہو، دوسروں کو اپنا حال بتانے کے بجائے اللہ کے ساتھ اپنی خوشیاں اور غم بانٹنے لگتے ہو، نیکیاں تمہیں آسان لگتی ہیں، تمہیں سجدوں میں سکون ملنے لگتا ہے، گناہ تم سے دور ہو جاتے ہیں، تم خود کو خوش قسمت انسان سمجھنا شروع کر دیتے ہو۔ جان لو تمہاری دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی بلکہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول کروا دیتی ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے جو وعدے اہل ایمان کے لیے ہیں وہ انہیں پہنچ کر ہی رہتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور جو لوگ ہماری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ دوں گا، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں پر ضرور بالضرور دیکھیں گے، اور بے شک اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ تم دیکھنا ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جس کے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، سارا دن صبر کرتے ہو، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہو، اللہ عنقریب تمہیں وہ عطا کرے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، تمہارا انتظار اللہ ضائع نہیں کرے گا، عنقریب وہ تمہاری مانگی دعاؤں پر اپنا کن فرمانے والا ہے، انشاءاللہ۔